آفتاب اقبال نے 28 اپریل کے اپنے پروگرام اوپن مائک کیفے میں بہت عجیب سی ایک بات کی. چونکہ ان کا پروگرام بہت مقبول ہے اور میں بھی اسے شوق سے دیکھتا ہوں، تو ضرورت تھی کہ اس چیز کی وضاحت کر دی جائے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں انہیں درست معلومات مل سکے. اسی پروگرام میں کرونا وائرس کے حوالے سے جناب فیصل صاحب نے بالکل درست بات کی کہ سویڈن نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، اور جس کی وجوہات یہی تھی کہ یہاں کے جو ہیلتھ کیئر کے ماہرین ہیں انہوں نے وہ پالیسی مرتب کر کے حکومت کو دی اور حکومت نے اس کے مطابق عمل کیا. شروع میں دنیا بھر میں یہ سویڈن کی جو لاک ڈاؤن نہ کرنے کی پالیسی ہے اس پہ کئی سوالیہ نشان اٹھائے گئے اور کئی جانب سے تنقید بھی کی گئی، لیکن اب رفتہ رفتہ دنیا سویڈن کی اس پالیسی کی تعریف کر رہی ہے. اور حال ہی میں عالمی ادارہ صحت WHO کے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر میکائل نے سویڈن کی اس پالیسی کی تعریف کی اپنے ایک اجلاس میں. حالانکہ عمومی طور پہ عالمی ادارہ صحت کسی ملک کی صحت کی پالیسی کی اس طرح کھل کے حمایت نہیں کرتا، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے سویڈن کی پالیسی بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف کی کہ سویڈن نے بڑے اچھے انداز سے اس کرونا وائرس کو جو ہے وہ اس سے نپٹنے کی پالیسی بنائی. اور اسی نشست میں عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے سویڈش وزیر اعظم کی جانب سے ان کو ملنے والے خط کا بھی تذکرہ کیا، اور انہوں نے بھی تعریف کی، اور انہوں نے سویڈش وزیر اعظم کا سویڈش زبان میں تھک سمکے کہہ کے شکریہ بھی ادا کیا. اب آتے ہیں جناب آفتاب اقبال کے اس سٹیٹمنٹ کی طرف جو انہوں نے 28 اپریل کے اپنے پروگرام اوپن مائک کیفے میں کہا. کرونا وائرس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہرڈ امیونٹی بہت زیادہ ہے، ہم اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے. یہ بڑی عجیب سٹیٹمنٹ ہے. میرے خیال میں آفتاب اقبال صاحب کی چونکہ سائنسی تعلیم نہیں ہوگی، اس حوالے سے انہیں چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہرڈ امیونٹی کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیتے یا کسی ماہر سے رائے لے لیتے. بلکہ مجھے یہ بھی حیرت ہے کہ اس پروگرام کی جو میزبان ہیں وہ خود ایک ڈاکٹر ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کی وضاحت کر دیتے. ہرڈ امیونٹی جو ہے اگر ہمارے ہاں پاکستان میں بہت زیادہ ہے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. ہرڈ امیونٹی کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہرڈ جو جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، غلہ ہے، اس کو کہتے ہیں. تو اس کی جو وضاحت یہ کی جاتی ہے ہرڈ امیونٹی کی کہ جب کسی آبادی کی اکثریت کسی ایک متعدی امراض کے خلاف جو ہے وہ قوت مدافعت رکھ لیتی ہے تو پھر باقی آبادی جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا آسان رہتا ہے اور پھر اس مرض پہ قابو پایا جا سکتا ہے. یہ ہرڈ امیونٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے یا یہ ویکسینیشن کے تھرو ہو سکتی ہے یا یہ نیچرلی قوت مدافعت کی صورت میں ہو سکتی ہے. اس کی جو وجہ تسمیہ ہے ہرڈ امیونٹی کا لفظ اور ہرڈ امیونٹی کہتے کس کو ہیں، یہ ایک مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہرڈ جانوروں کے ریوڑ کو، غلے کو کہتے ہیں. تو جانوروں میں جو کیٹل ہے، مویشی، ان میں گائیں، بکریاں، بھینس وغیرہ، ان میں ایک بیماری وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہتے ہیں، FMD، منہ کھور کی بیماری. اردو میں اس کو منہ کھور کی بیماری اس لیے کہتے ہیں کہ متاثرہ جانوروں میں اس وائرس کی وجہ سے ان کے منہ اور جو ان کے پاؤں جو کھر ہوتے ہیں ان میں چھالے نکل آتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سا جو ہے وہ معاشی نقصان فارمرز کو ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، گوشت کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. اور چونکہ یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کو انہوں نے جو ہے وہ جیسے ابھی کرونا جو ایک وائرس ہے، اس کا وائرس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جب کسی ہرڈ میں یعنی کسی ایک غلے میں جو غلہ ہوتا ہے یا جو ریوڑ ہے، جب اس میں یہ بیماری آتی ہے تو اب کسان یہ کرتے ہیں یا جو ڈاکٹرز ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر چند جانوروں میں یہ بیماری آ گئی ہے تو ان متاثرہ جانوروں کا چارہ جو ہے صحت مند جانوروں کو کھلا دیں، یا ان کا لعاب جو ہے وہ صحت مند جانوروں کو بھی لگا دیں تاکہ سب جانور جو ہے
وہ ایک دفعہ ان کو یہ انفیکشن لگ جائے اور ان میں امیونٹی بن جائے، اور پھر جب اس جو ریوڑ ہوتا ہے اس کی اکثریت میں جب وہ امیونٹی بن جاتی ہے تو اس کو ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں۔ یہ ہیومن میں بھی 1930 میں جب یہ خسرہ میزلز بچوں میں بہت زیادہ تھا تو اس وقت چونکہ ابھی یہ ویکسینز اور دوسری چیزیں ابھی اس طرح سے اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی تو وہاں بھی یہ یوز کیا جاتا تھا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک چونکہ بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے، یہ آج کل اکثر جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے، اور کرونا وائرس کے حوالے سے بھی، بلکہ یہاں سویڈن میں بھی جو ایکسپرٹس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ اسٹاک ہوم میں جو جہاں سب سے زیادہ بیماری ہے جو یہاں کا دارالحکومت ہے، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف چلے جائیں۔ تو ہرڈ امیونٹی کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو پس منظر ہے، اس کو کہتے کیوں ہے ہرڈ امیونٹی، یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ناظرین ہیں وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ آفتاب اقبال صاحب کا پروگرام بہت مقبول ہے، وہ بہت لوگ اسے دیکھتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو سائنسی یا طبی یا ٹیکنیکل قسم کے معاملات ہیں اپنے ٹیم کے لوگوں سے یا ایکسپرٹ سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کا جو کانسیپٹ ہے اس حوالے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔